اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے خلیل سلطان عبد الحمید ثانی پر. ترکی کے یہ سلطان عبد الحمید ثانی، ان کو جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ ہوا تھا، ان کے دور کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی شریف، بلکہ ایک ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی. ترکیوں نے کیسے کیا تھا؟ ماسٹر پلاننگ جس کو کہتے ہیں، معاشرہ پہلے تشکیل دینا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے. مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی بات کر رہا ہوں، یعنی رینوویشن کرنا تھا. تو ترکیوں نے 500 جوڑے ایسے جن سے ابھی بھی بچے پیدا ہوئے ان کو لے جا کر کے ایک بستی بسائی. جتنے لڑکے تھے ان کو دنیا کی آوازوں سے دور رکھا، ہر طرح کی خرافات سے دور رکھا، ایک بستی بسائی 500 لوگوں کی. کنٹینیو ان کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا، اور وہ بچے جیسے ہی بولنے لگے وہ خالص قرآن کی زبان بولنے لگے. بچوں میں یہ ماحول تھا کہ زبان کھلتے ہی ان کو حفظ قرآن پر لگا دیا گیا. 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن ہوئے، ان کو حدیثیں پڑھائی گئی، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے کو ایک الگ ہنر سکھایا گیا. کسی کو مستری، کسی کو پینٹر، کسی کو کارپینٹر، الگ الگ. یہ 500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی، صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا. یہ پوری جماعت تیار ہوئی. جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے، پہلے انسان بنائے جاتے ہیں، اخلاق تعمیر کیے جاتے ہیں. آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ رہے اور کل حکومت اسلام آ جائے. یا آواروں سے کیا اسلام چلے؟ ان بد مزاج ڈاکوؤں سے کیا اسلام کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے اخلاق پر توجہ دیں، ان کو وہ ماحول دیں کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مدینے میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو آوازیں تھیں وہاں پر کیا تھی. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، دل جب نرم کر دیے جائیں تو آدمی ہر چیز کر سکتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر وقت ہے تو سنو. ہمارا محلہ برسوں سے ہو سکتا ہے نشہ کر رہے ہوں بہت ساری، حالانکہ تمہیں تو پتا ہے پہلے سے حرام ہے، پہلے سے پتا ہے حرام ہے، اس کے باوجود کر رہے ہیں. شراب بھی ہے، پتے بھی ہے، جوا بھی ہے اور ڈرگز بھی ہے. لیکن اچانک ہم کہیں کہ چھوڑ دو، یہ سب چیزیں بری ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان لیں. کیا ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا ایک لخت ایک ہی آن میں سارے لوگ چھوڑ دیں، نہیں لگتا ایسے. برسوں سے کر رہے ہیں. پھر بھی کتنے برس سے کر رہا ہوگا؟ کوئی جوان اگر ابھی آج 20 سال کا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت بچپن میں بھی شروع کیا ہوگا تو 10 سال سے کر رہا ہوگا. لیکن مدینے کی بات میں بتاؤں، شراب حرام نہیں تھی، حلال سمجھ کر کے پی رہے تھے. اور بچپن سے کیا 50 سالوں سے شراب پینے والے لوگ موجود تھے. حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی، 12 سال کی تھی، میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا. کہبہ خانے تھے جو جگہ جگہ، جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں شراب کی، میں پیالوں میں بھر کر شراب دیتا تھا، لوگوں کو سپلائی کرتا تھا. اچانک ایک شام لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، پیالے سجے ہوئے ہیں، آواز آئی مدینے کی گلیوں میں، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صرف میری کیفیت نہیں، کوئی منہ سے لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا. سب اپنے گھر گئے، جو مٹکے رکھے تھے ان کو ٹھوکریں مار مار کر کے توڑ دی. حضرت انس کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا تھا مدینے کے سارے گٹر اور نالے شراب سے بہ رہے تھے. ایک ہی دن. کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا اعلان کرنے والا کوئی منادی ہے آ کر اعلان کر رہا ہے، ہم جا کر پوچھ تو لیں رسول اللہ سے حقیقت میں حلال ہے حرام ہے، ہم ڈیبیٹ کریں گے. نہیں، حضور کی طرف سے اعلان آ گیا، پہلے اس چیز کو دور کرو، پھینک دو. بچنے کا یہ جذبہ جب ان کے دلوں کے اندر تھا، ارے میرے عزیزو ایک بار تو حالت یہ تھی، صحابہ کا فرمان برداری کا جو جذبہ تھا. حضور ایک طرف جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا.
تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں، لہسن پسند. بات چلتی گئی مدینے میں، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور، سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام. کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے، اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا. دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے، کسی چیز کو چھوڑ دیا، صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے، ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات، تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، تیسرا کام، پہلا کام مسجد نبوی کا، دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا، تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں، یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ، ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ، اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان. یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے، ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے. 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے، جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا. ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ، اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے، کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے. اس میں سے مین چیز یہ تھی، ہم مدینہ طیبہ میں آئے، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تم ہمیں نہیں دو گے، لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی، اور قریش جب بھی حملہ کریں گے، مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے. مدینے کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے. تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا. اس طرح کی ساری چیزیں تھی. لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو 2 قبیلے تھے، ان کو مار کر بھگایا گیا، مدینے سے نکالا گیا. پھر خیبر میں گئے، خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا. اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں ذلیل و خوار. اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی، اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا. یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے. آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے ہیں اسرائیل، یہ یہودی. دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا. بلکہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا، حدیث شریف بتا رہا ہوں میں، جب حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا، پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا. وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ، اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے مار ڈال. پتھر بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں، پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے. پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے. تقریریں گڑتی ہیں، چبھتی ہیں، جیسی بھی ہوتی ہوں گی یہ امانت ہے، ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے آقا کا فرمان ہے سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلانن کرنا، اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ.